कोरोलुस हिस्ट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बहादुरी और ताकत वो वाहिद चीज़ें हैं जो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। जब आपका पाला गद्दारों से पड़ा हो और गद्दार भी अपने ही हों, अपनों में से हों, तो इंसान की कमर टूट कर रह जाती है और इंसान बेबस और लाचार हो जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। चौके तारीख में जितने भी सुल्तान गुजरे हैं तो उन्हें गद्दारों का सामना था। यही वजह है कि वो किसी भी इंसान को अपने करीब करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करते थे और आजमाते थे और इस सब के बाद ही उन्हें खुद के करीब आने देते थे। लेकिन कोरोलुस सीरीज़ में इसके बरक्स दिखाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, गद्दार काइयों के दरमियान ऐसे सरायत कर जाते हैं जैसे ये दुनिया का सबसे आसान काम हो। यही वजह है कि कोरोलुस सीरीज़ में उस्मान बे के दुश्मनों से ज़्यादा गद्दारों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये अलग बात है कि उस्मान बे को अब दुश्मनों और गद्दारों से निपटने का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद उस्मान बे के वो दुश्मन जो कि सामने से उस्मान बे का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते, वो दोस्त बनकर उस्मान बे की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। तुर्कों के दरमियान गद्दारों की बड़ी तादाद इसलिए भी घुस जाती थी क्योंकि तुर्क मुसलमान थे और उन सबसे बड़ी कमज़ोरी कह लें या उनकी क्वालिटी कह लें कि वो हमेशा मजलूम का साथ देते थे और इसकी ज़ात पात देखे बगैर उसे गले लगा लेते थे। यही वजह है कि दुश्मन उनकी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सबसे ज़्यादा यही कार्ड इस्तेमाल करते थे और किसी हद तक इस चीज़ में कामयाब भी होते थे। अगर आपको याद हो तो तारीख़ में जिस गद्दार ने अर्तुगरुल गाज़ी को नुकसान पहुंचाया था वो दारोगोस था, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी ने कुबड़ा समझकर सौगत में पनाह दे रखी थी। जबकि कोरोलुस सीरीज़ में भी गद्दारों की एक लंबी लिस्ट है जिसने उस्मान बे का अच्छा खासा नुकसान किया। तहम इनका अंजाम यही हुआ कि उन्होंने उस्मान बे की तलवार की धार महसूस की और गद्दार की सज़ा मौत के अलावा हो भी क्या सकती है। और अगर देखा जाए तो उस्मान बे के साथ तो अर्तुगरुल गाज़ी की निस्बत लोगों ने ज़्यादा गद्दारियाँ की। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, उस्मान बे के चचा दुंदार की मिसाल आप लोगों के सामने है, जिन्हें उस्मान बे ने अपने हाथों से मारा था और फिर बाद में खूब रोए भी थे क्योंकि वो उनके चचा थे। जी हाँ नाज़रीन, रियासत सबसे पहले ही है और अगर इसके साथ कोई अपना भी गद्दारी करे तो मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर हालिया वाक़यात की बात की जाए तो चौके कोरोलुस उस्मान की किस्त नंबर 177 न्यू ईयर और फुटबॉल मैच की वजह से वो 2 हफ्तों के लिए पेंडिंग कर दी गई है और ऑडियंस के लिए ये तवील इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है और लोग अगली किस्त की मुकम्मल कहानी जानने के मुंतज़िर हैं और कई फेक खबरों पर भी यकीन कर बैठे हैं। ये सब के दौरान बहुत सी ऑथेंटिक न्यूज़ भी हैं जिस बारे में फैंस का बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी इस वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। बात होगी कि अलबाई गद्दार है या दोस्त, उस्मान बे ने कबीला किस के आसरे और किस खुफिया प्लान के तहत छोड़ा है। सीज़न 6 में जिस शख्सियत की कमी महसूस की जा रही थी वो तारीख़ी शख्सियत कौन है? क्या वाकई ही अगली किस्त में उनका करैक्टर अपीयर हो रहा है? इसके अलावा बहुत सी ताज़ा अपडेट्स जो कि फैंस को तजस्सुस की वादियों में छोड़ेंगी, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन सब सवालों की मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाबात जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली अपडेट्स आप हजरात तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे अहम टॉपिक की, जो कि इस वक्त हर एक की ज़ुबान पर है। नाज़रीन ग्रामी, हम बात करने वाले हैं इल्बाई के बारे में, जिनके बारे में ऑडियंस कश्मकश में मुब्तला है कि आखिर वो गद्दार हैं या उस्मान बे के दोस्त। और फैंस की इस दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इल्बाई का किरदार एक मजबूत कैरेक्टर है और मजबूत कैरेक्टर डेफिनेटली शायकीन को अट्रैक्ट करता है और सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है, फिर चाहे वो कोई विलन हो या हीरो। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाज़ी का सबसे बड़ा दुश्मन नौयान था और उसने
مظالم کی بھی انتہا کر دی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اسی لیے لوگوں نے آج بھی ان کو یاد کر رکھا ہے۔ اور سالوں گزرنے کے بعد بھی اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ نایان جیسا ویلن کوئی نہیں آ سکا۔ کورولوس عثمان 6 میں بھی اگر عثمان بے کی بات کسی کو زیادہ پسند کیا گیا تو وہ البائے کا کردار تھا، جس کی دور اندیشی، بہادری اور ایکٹنگ کے سب فین ہو گئے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورولوس مینجمنٹ نے مداحوں کے فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کیا اور البائے کے کردار کو مکمل طور پر چینج کر کے ایز اے ویلن دکھانے کی کوشش کی، جس نے آڈینس کو نہ صرف کافی مایوس کیا بلکہ وہ ابھی بھی یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش یہ عثمان بے اور البائے کا خفیہ پلان ہو، اور ہمیں جس چیز کا ڈر ہے یعنی البائے کو غدار کے طور پر دیکھنے کا، تو ایسا نہ ہو۔ اس بارے کچھ تازہ خبریں ہیں جن کی بیس پر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ البائے کے کردار کا فیوچر کیا ہے۔ کیا وہ غدار کے طور پر مار دیا جائے گا یا کہ ایک تاریخی ہیرو کے طور پر سامنے آئے گا اور نہ صرف سکرین پر تہلکہ مچائے گا بلکہ ایک بار پھر سے سب کا فیوریٹ ہو جائے گا؟ سب سے پہلے اگر اسے غدار کے طور پر دکھایا جائے تو یہ سب سے اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اگر عثمان بے جتنا بڑا سردار اپنے لوگوں کی خاطر اپنی عزت اور شہرت پر کمپرومائز کر کے صرف لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے منگولوں کے سامنے سرنڈر کر سکتا ہے، تو عثمان بے کے مقابلے تو البائے کوئی شے ہی نہیں۔ پھر البائے کی ایسی کون سی بڑی مجبوری اور لالچ تھا کہ اس نے نہ صرف پورے قبیلے کی جانیں داؤں پر لگا دی بلکہ ریاست کو بھی خطرے میں ڈال دیا، جس کے لیے ہزاروں شہیدوں نے اپنا خون دیا ہوا تھا، جبکہ اس کے برعکس البائے کے عثمان بے کے وفادار ہونے کے بہت سے پوائنٹ ہیں جو کہ ان کے سلطنت کے ساتھ لائل ہونے کی فیور میں جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اپنے ٹھیک سنا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ البائے کا کردار جب سیریز میں اپیئر ہوا تو انہیں سنگرتگین کے بے کے پوتے کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ البائے کے پاس سنگرتگین کا خنجر بھی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دیں کہ جو سلطنت کے وفادار اور جاسوس ہوتے ہیں ان کی چیزیں صرف اور صرف سفید داڑھی والوں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید داڑھیوں والی ایک جماعت ہے جو کہ ترک ہے۔ اب سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ارطغرل غازی بھی چونکہ سفید داڑھی والوں کے آدمی تھے تو سفید داڑھی والوں کے پاس ارطغرل غازی کا بھی خنجر تھا، جو کہ انہوں نے عثمان بے سے پہلی ملاقات کے دوران انہیں دکھایا تھا، جسے دیکھ کر عثمان بے حیران رہ گئے تھے، اور اب بھی بالکل یہی سچویشن ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بات تو 101% کنفرم ہے کہ البائے سفید داڑھی والوں کے آدمی ہیں، اور یہ بات ابھی عثمان بے کے علم میں بھی نہیں۔ جی ہاں، اور یہ چیز ہم ابھی ثابت بھی کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک اور چیز واضح کرتے چلیں کہ منگولوں نے ایویں ہی البائے پر یقین نہیں کر لیا۔ سفید داڑھی والوں نے وہ خنجر دے کر البائے کو منگولوں کے پاس بھیجا تھا، اور چونکہ منگول آلریڈی سنگرتگین بے سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اگر سنگرتگین کا بیٹا پوتا ہے تو ایکسٹرا آرڈنری جنگجو اور جاسوس ہوگا، کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے البائے کو جاسوس کا ہی مشن دیا۔ لیکن اب پھر سوال بنتا ہے کہ اگر البائے ریاست سے وفادار ہیں تو پھر یہ سب کیوں؟ وہ قبیلے کی جانب جانیں داؤں پر کیسے لگا سکتا ہے؟ ابھی بتا دیتے ہیں ناظرین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب البائے کا کردار اپیئر ہوا تھا تو سب سے پہلے خلیفہ کے وزیروں کے ان زمینوں پر آنے کی خبر البائے کو لگی تھی، اور اس نے وزیروں پر حملے کو بھی ناکام بنا دیا تھا، اور البائے کو یہ جو وہ خبریں ملتی ہیں یہ سفید داڑھی والوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں عثمان بے کو ہیلپ کی ضرورت تھی البائے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، پھر چاہے وہ بالا پر حملے کی خبر دینا ہو، بیگم خاتون کو بچانا ہو، فاطمہ کو بچانا ہو، یا عثمان بے کے لیے جاسوسی کرنا۔ یہ سب میں ان کا مقصد عثمان بے کا اعتماد جیتنا نہیں بلکہ صرف اور صرف ریاست سے وفاداری نبھانا تھا،
اور اگر انہیں شہرت اور مقام و مرتبہ ہی نہیں چاہیے ہوتا تو وہ پہلے دن سے ہی عثمان کو بتا دیتی کہ وہ سمرتگین بے کے پوتے ہیں، اور عثمان یہ جاننے کے بعد انہیں اچھا خاصا عہدہ بھی دے دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا رکھا تھا تاکہ صحیح ٹائم پر اس راز کو افشاں کیا جائے۔ ناظرین، واضح کر دیں کہ اس سے پہلے جب اے ٹی وی پر البائی کا تعارف کروایا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ البائی کا راز قائیوں اور آڈینس کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا۔ قرولش منیجمنٹ بے شک بہت سی غلطیاں کرتی ہیں، لیکن وہ سمرتگین کے پوتے والی بات سے کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے غدار دکھا کر مروا سکتی ہے۔ اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ منگولوں کا خطرہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے نمٹنے کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں دینا ضروری ہی تھا، اور اگر یہاں یہ کہا جائے کہ عثمان بے سے بھی بڑی قربانی البائی نے دی ہے، یہ غلط نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، البائی نے بھی منگولوں کو یقین دلانے کے لیے وہ ان کے ساتھ وفادار ہے، اپنی عزت اور معیار سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے قائیوں کو یہ فیل کروایا کہ وہ غدار ہیں، لیکن چونکہ سب کرنا ریاست کے مفاد میں تھا تو البائی نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اب بھی الگان سے نپٹنے کے لیے یہ سب ضروری تھا، ورنہ منگولز قائیوں کو تباہ کر دیتے۔ لیکن یہ سٹوری زیادہ لمبی نہیں چلنے والی، اور نہ ہی البائی کا راز مزید چھپا رہے گا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اولگن کا کردار ایک گیسٹ کریکٹر ہے جو کہ صرف چند قسطوں کا مہمان ہے۔ البائی کے تھرو اس منگولوں کے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے اور البائی کا راز بھی کھل جائے گا، جس کے بعد نہ صرف البائی عثمان بے کی بیعت کر لیں گے بلکہ عثمان بے کے خاص آدمیوں میں شمار ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر فار ایگزامپل عثمان بے سرنڈر نہ کرتے تو قائیوں کو تریاق کہاں سے ملتا؟ ویورز واضح کرتے ہیں کہ اگر عثمان بے سرنڈر نہ کرتے تو قائیوں کے بچانے والے البائی ہی ہوتے، جبکہ دوسری جانب سیریز میں ایک شخصیت کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کوئی روحانی شخصیت، لیکن اب یہ غیب پر ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، شیخ ادابالی اور یونس ایمرے میں سے کسی ایک کی انٹری ہوگی جو کہ جلد سیریز کا حصہ ہوں گے۔ ویورز، یہ سب باتیں جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ البائی ریاست کا وفادار ہے یا کہ غدار؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔